ذاتی نوکر ہوں گے, آپ پاکستان کے نوکر نہیں ہیں, اس ریاست کے نوکر نہیں ہیں, تو آپ کو ویسا ہی ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح کسی کے ذاتی ملازم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ کو سرکاری ملازم بالکل ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. میرے پاکستانیوں, یہ ہمارے پاس موقع ہے اپنی تاریخ اور تقدیر بدلنے کا. اس دفعہ ہم نے سونا نہیں ہے, اس دفعہ ہم نے آرام نہیں کرنا. چاہے میرے رکشے کا ڈرائیور ہے, ریڈی والا ہے, ٹیکسی ڈرائیور. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہو سہیل افریدی کتاب کر اور حکومت کو بڑا چیلنج دے دیا سہیل افریدی نے, اور کہتا کہ میں 27 ستمبر کو اسلام آباد آؤں گا, جس نے روکنا تو مجھے روک لے. حکومت کو بہت بڑا چیلنج دے دیا. آگے دیکھ لے اور ویڈیو پورا دیکھ لے, کمنٹ میں رائے دے دیجیے اور شیئر کرے آگے. لیکن جب عوامی مینڈیٹ سے کوئی حکومت نہیں آتی تو وہ 12 ارب روپے کا جہاز خریدتی ہے اور پھر اسمبلی کے فلور پر کہتی ہے کہ ہاں ہم نے خریدا, کیا کر لو گے. جب عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آتی ہے تو وہ اپنے صوبے میں ریونیو جنریشن کرتی ہے. جب چور دروازوں سے, بیساکھیوں سے, کسی کے کندھے پر حکومت آتی ہے تو وہ 1200 ارب روپے سے کم ریونیو کلیکشن کرتی ہے. تب کسان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے, تب مزدوروں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے, تب نوجوانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے, تب عوام کی فکر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. تب آپ کے سر کی قیمت لگائی جاتی ہے اور باہر جزیرے اور فلیٹس خریدے جاتے ہیں. جب چور دروازوں سے حکومتیں بنتی ہیں تو تب آپ کی معیشت 3% پر آ پہنچتی ہے. آپ کا وزیر اعظم, آپ کے دلوں کا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان تحریک انصاف کا تاحیات چیئرمین, ہم سب کی دلوں کی دھڑکن جو آپ کے ووٹ سے آیا تھا, عمران احمد خان نیازی, جب اس کی حکومت تھی آپ کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا. کسان خوش تھا, مزدور خوش تھا, نوجوان خوش تھے, ہمارا انڈسٹری گروتھ کر رہا تھا. لیکن بیرونی غلاموں نے بیرونی سازش کے ذریعے ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا. 4 سال سے مسلسل ان کی حکومت ہے. کسی بھی وزیر اعظم نے 5 بجٹ پیش نہیں کیے. یہ جعلی وزیر اعظم جو بیٹا ہے اس نے 5 بجٹ پیش کیے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ترقی نہیں کر رہا. اس کے باوجود بھی کسان رو رہا ہے, مزدور رو رہا ہے, نوجوان رو رہے ہیں, پاکستان کا غریب طبقہ رو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ نالائق ترین لوگ ہیں پاکستان کے, صرف بوٹ پالش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں. ان کو کوئی اپنے گھر کا چوکیدار بھی نہیں رکھے گا کیونکہ ان کی یہ جگہ بالکل خالی ہے. نہ ان کے پاس پالیسی ہے, نہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو پسند ہے, بٹایا ہوا ہے, پاکستان کی فکر ہی نہیں. میرے پاکستانیوں, پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, اور یہ مزید تباہی کی طرف جائے گا اگر وہ لوگ جو پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں, جنہوں نے اداروں کو, تمام اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جنہوں نے پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جنہوں نے جمہوریت کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا لہولہان ہے. ہمارے پولیس والے بغاوت کرنے پر اتر آئے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہم کس کے لیے مر رہے ہیں, کیوں مر رہے ہیں, کیوں, کس پالیسی کے تحت مر رہے ہیں. اس پالیسی کے تحت جو 22 سال سے خیبر پختونخوا پہ امپلیمنٹ ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. 14 بڑے آپریشن, 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور 22 بڑے آپریشن خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. ابھی بھی بدامنی ہے, ابھی بھی دہشت گردی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. یہ پالیسیز, یہ رویہ, یہ بند کمروں کے فیصلے, یہ میرے پاکستان کو کھا رہے ہیں, میرے پاکستان کی جڑیں کوکلی کر رہے ہیں. مطلب ہم تو چھوڑیں, سیاسی لوگ تو ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں. ہمارے ججز بے بس ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ کے 3 ججز حکم دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ عمران خان صاحب کی کمزوری نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری نہیں ہے. تمام ججز کو, صرف ان 3 ججز کو نہیں جنہوں نے آرڈر کیے تھے, تمام ججز جتنی بھی ہمارے عدلیہ کے ججز ہیں, چاہے خیبر پختونخوا میں ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, کشمیر میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے, وہ اپنے گریبان میں ذرا دیکھیں, سوچیں کہ یہ ان کی بے توقیری ہو رہی ہے, ان کی بے عزتی ہو رہی ہے, آپ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اگر یہی رویہ ہے کہ آپ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو آپ صاحب بول دیں, عدالتوں کو تالے لگا دیں. جب انصاف نہیں مل رہا, جب آپ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو پھر عدالتوں کا فائدہ کیا ہے؟ پھر عوام کس سے امید رکھے, کس کی طرف دیکھے عوام؟
جب عدالتی انصاف نہیں کرے گی تو پھر عوام خود انصاف کریں گے, اور جب عوام انصاف اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر کسی کو بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور وہ حالات میں دیکھ رہا ہوں, جو جذبہ, جو جنون, اور ان اداروں کے لیے نوجوانوں کی آنکھوں میں جو میں نفرت دیکھ رہا ہوں, یہ بات اس حد تک پہنچ چکی ہے. اگر ایک دفعہ یہی نوجوان, پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا پسا ہوا طبقہ, پاکستان کا مڈل کلاس یہ روڈوں پر نکل آیا تو پھر کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ آپ کے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ جزیرے خرید رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ باہر ملکوں میں فلیٹ خرید رہے ہیں, ان کے خون پسینے کی کمائی سے خرید رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے. تو اس کا غصہ تو کہیں نکلے گا نا, ضرور نکلے گا. وہ مجبور ہے, وہ نکالیں گے غصہ, اور اسے اشرف یابی بھی نکالیں گے, جن کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے, جن کی وجہ سے میری پاکستان کی یہ حالت ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے کیا گناہ کیا تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا, بیرونی غلامی منظور نہیں کی تھی, اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا, کفار کی سرزمین پر کفار کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین بولا تھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ رکھا تھا. اس لیے وہ کسی کو ناپسند تھا اور آپ نے ان کی غلامی میں ان کو نکال دیا. پاکستان ترقی کر رہا تھا. مجھے بتائیں, جنہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹایا ہے وہ مجھے بتائیں کہ ان 5 سالوں میں انہوں نے کیا تیر مار لیا. اداروں کے لیے نفرت بڑھا دی, یہ آپ لوگوں نے اچیو کیا. جائیں ذرا کسی تقریب میں جائیں, بازار میں جائیں, لوگوں کا غصہ دیکھیں, اپنا عہدہ اسے بتائیں. جنرل پبلک میں جائیں, اپنا عہدہ بتائیں, اپنا ڈپارٹمنٹ بتائیں, جس نے زیادتی کی ہے, چاہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو. ذرا عوام کے سامنے جائے اور عوام کو بتائے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہوں. پھر عوام کی نفرت آپ دیکھیں, ان کا غصہ دیکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کی ماں و بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹیں, چار دیوالی کی پامالی کریں, مائنرز 18 سال سے کم لوگوں کو دہشت گردی کے پرچوں میں ملٹری ٹرائل کروائیں, جیلوں میں ڈالیں. بزرگ خواتین, یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیول ہیں, وہ بیچاری کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. کیا وہ کسی کی بیوی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ علیم آپا, نورین آپا, عظما آپا, ان کے ساتھ کیا کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ کسی کی بہنیں نہیں ہیں؟ کسی کی مائیں نہیں ہیں؟ بشرا بی بی صاحبہ, اس کو کیوں نہ حق قید کیا ہوا ہے, جیل میں ڈالا ہوا ہے عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے؟ کیا بشرا بی بی صاحبہ کسی کی بیوی نہیں ہے, کسی کی ماں نہیں ہے؟ تو اگر دوسروں کی بہنوں سے, ماں سے, بیویوں سے آپ یہ کریں گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی آپ کی ماں, بہنوں, بیویوں, بیٹیوں کی عزت کرے گا, تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے تو آپ نے دوسروں کی ماں, بہنوں, بیٹیوں کی عزت کرنی ہوگی, آپ نے ان کی قدر کرنی ہوگی. اور یہ رویہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ رویہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. ہم 27 ستمبر کو آ رہے ہیں اسلام آباد, اور انشاءاللہ تعالی اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. ہماری پوری تیاری ہے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, ہماری تیاری مکمل ہے انشاءاللہ تعالی. اس دفعہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور کوئی بندہ بھی گولی اس دفعہ نہیں چلا سکتا, کیونکہ جس تعداد میں آئیں گے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے, اور اتنی بڑی تعداد پر گولی چلا بھی نہیں سکتے. دوسری بات, ہم نے تمام آئینی قانونی راستے اپنائے. ہم قومی اسمبلی میں گئے, ہم جعلی وزیر اعظم کے پاس گئے, ہم پنجاب کی جعلی حکومت کے پاس گئے, ہم ان عدالتوں میں گئے جو اپنے احکامات امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے, چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس گئے. جتنی بھی آئینی قانونی جمہوری راستے ہیں وہ ہم نے اپنائے. تو وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان کا عملہ, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سارے آئینی قانونی جمہوری راستے ہم نے اپنائے, اس کے باوجود بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا, اور ہم اپنا احتجاج, پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, اور اس کے باوجود بھی آپ کچھ کریں گے تو آپ سب سے بڑے ذلیل انسان ہوں گے. آپ پھر کسی کے ذاتی نوکر ہوں گے, آپ پاکستان کے نوکر نہیں ہیں, اس ریاست کے نوکر نہیں ہیں. تو آپ کو ویسا ہی ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح کسی کے ذاتی ملازم کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ کو سرکاری ملازم بالکل ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. میرے پاکستانیوں, یہ ہمارے پاس موقع ہے اپنی تاریخ اور تقدیر بدلنے کا. اس دفعہ ہم نے سونا نہیں ہے, اس دفعہ ہم نے آرام نہیں کرنا. چاہے میرے رکشے کا ڈرائیور ہے, ریڈی والا ہے, ٹیکسی ڈرائیور